جی کیس بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بھی بڑی ایفرٹ کی اس کیس میں۔ تو اس میں ایسے ہی ہے کہ یہ قانونی طور پہ تو آج میڈیکل عدالت نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا اور آج 10 بجے میڈیکل ہونا تھا، لیکن انہوں نے اس میڈیکل کو چیلنج کیا اور عدالت نے وہ آرڈر سسپینڈ کر کے اس میں ڈیٹ دے دی ہے۔ تو نارملی تو یہ سسپینڈ کرنا، آرڈر سسپینڈ کرنا کا جو آرڈر ہے یہ ایک ٹیمپریری ریلیف ہوتا ہے، دوسری پارٹی کو خوش کرنے کے لیے ایک ٹیمپریری ریلیف ہوتا ہے، یہ ایک پرماننٹ آرڈر نہیں ہے۔ تو ابھی دونوں پارٹیز کو عدالت نے سننا ہے، دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، اور میڈیکل کو چیلنج کرنا بھی ان کا رائٹ ہے، لیکن یہ صرف میں وہی بات کروں گا ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے۔ تو ایسی اپلیکیشن میں عدالت کو 5 دن کی ڈیٹ نہیں دینی چاہیے تھی، کل کے لیے رکھ لیتے تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے، ایک آدھے دن کی ڈیٹ دے کے اس پہ فیصلہ کر دیتے، لیکن الٹیمیٹلی چلیں اب 5 اس میں شاید ڈیٹ ہے، تو 5 کو بھی ہونا کیا، اس میں ڈیفینیٹلی ان کی درخواست وہ خارج ہونی ہے، اور دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد عدالت نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ میڈیکل کروایا جائے۔ تو میڈیکل تو ڈیفینیٹلی ان کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے نا، تو اس لیے وہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کو کوئی عدالت روک نہیں سکتی کیونکہ وہ قانون کے مطابق بنتا ہے اور مینڈیٹری پروویژن ہے۔ تو یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں جتنے کھیلنے ہیں، اس سے پہلے بیل پہ بھی یہ کھیلتے رہے، تو کیا رزلٹ ملا، جیل میں ہی گئے نا۔ تو آج ایک اور لطیفہ سننے کو آ رہا ہے کہ جیل کسٹڈی لیگل قرار دے دی گئی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس ریومرز پھیلاتے ہیں۔ اب ان کا مقدر جیل ہی ہے، اور یہ جیل میں اب ان کو پورا ٹرائل فیس کرنا پڑنا ہے، اور کسی صورت یہ باہر نہیں آ سکتے، بس یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں لیکن ان کا کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اس میں ظہیر کا بیڑا گر کرنے والے نا، وہ جو یوٹیوبر اور ان کی لیگل ٹیم ہے۔ دوسرے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب لاہور میں ایک نیوٹر میڈیکل کروانا ہے، اور ٹھیک ہے، اور ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کیس جو ہے ان سے کوسوں دور چلا گیا۔ انہوں نے کہا، کس نے کہا دارالعلومان بھیجو بچی کو، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ لکھوایا کہ اس کے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے، جس نے اس کیس کا رخ بدل دیا، اور آپریشن کے ملزمان کو سزائے موت ہونے والی ہے، صرف ایک پوائنٹ کی وجہ سے یہ سارے ایکسپوز ہو گئے۔ تو بیسیکلی ان کی نان پروفیشنل ٹیم نے ان کو ڈبویا ہے۔ دیکھیں پبلک ڈاکومنٹس موجود تھے، بچی کی کم عمری اور یہ تمام چیزیں واضح تھی کہ بچی مائنر ہے اور وہ ابڈکٹڈ چائلڈ ہے، اور اس جو نکاح ہے وہ انویلڈ ڈکلیئر ہونے والا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال میں یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ ان کے اوپر فوجداری دفعات اور چائلڈ ریسٹرینٹ کا اسپیشل جو قوانین ہے اور ہیومن ٹریفکنگ کے جو قوانین ہیں وہ ان کے اوپر لگنے ہی لگنے ہیں۔ تو پھر لانڈی جیل تو آپ نے جانا ہی جانا تھا، تو وہ ڈیفینیٹلی اب یہ پہنچ گئے ہیں، اور پولیس نے ان کے رول بھی کلیئر کر دیے ہیں۔ اور چلان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چلان جو عدالت میں سبمٹ ہوا ہے، جو عدالت نے منظور کیا ہے، جس میں 375 ڈیلیٹ کی گئی تھی، اب میڈیکل ہونے کے بعد وہ بھی ایڈ کر دی جائے گی، اور اس میں تمام ملزمان کا اسپیسیفک رول لکھا گیا ہے، اور اس میں یہ تمام تر چیزیں یہ سامنے آئی ہیں کہ جب بچی بالا کوٹ تھی تو اس وقت اسپورٹس وغیرہ دیتے رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ پولیس رپورٹ کہہ رہی ہے کہ وہاں سے جب بالا کوٹ گئے تو ملزم ظہیر کے کپڑے اور کم سن بچی کے کپڑے اور دیگر چیزیں وہاں سے ملی اس کمرے سے، ایک گاؤں میں جہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ میں آپ کو اس گاؤں کا نام بھی بتا دیتا ہوں جہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، پیج نمبر 7 پہ۔ جی بالکل، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، اور یہ بالا کوٹ کی حدود میں ایک گاؤں تھا، اس میں انہوں نے اس بچی کو رکھا ہوا تھا، اور وہاں سے 2 گواہ بھی سامنے آئے۔ اور یہ بیسیکلی اب اس کیس میں پیچھے جاننے والی جو بات ہے وہ یہ جاننا ہے کہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا تھی، ملزم کی انٹینشن کیا تھی، اور اس کا موٹیو کیا تھا، اور اس نے آگے کیا کرنا تھا، کہاں اس بچی کو ایکسپورٹ کرنا تھا۔ تو یہ تمام تر حقائق جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گے، لیکن مختصر بات یہی ہے کہ جب تک ٹرائل ختم نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ بچی وہیں پہ ہی ہے، بچی بھی وہیں پہ ہے اور ملزم جیل میں ہی رہے گا۔ جی بالکل، ہوا میں باتیں کیا کرنی ہیں، ہم نے تو جو قانونی طور پہ باتیں بنتی تھی وہی کی ہیں۔ قانونی طور پہ جو ایک اوپینین بنتا تھا، دیکھیں دوسرے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب لاہور میں ایک نیوٹر میڈیکل کروانا ہے، اور ٹھیک ہے، اور ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کیس جو ہے ان سے کوسوں دور چلا گیا۔ انہوں نے کہا، کس نے کہا دارالعلومان بھیجو بچی کو، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ لکھوایا کہ اس کے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے، جس نے اس کیس کا رخ بدل دیا، اور آپریشن کے ملزمان کو سزائے موت ہونے والی ہے، صرف ایک پوائنٹ کی وجہ سے یہ سارے ایکسپوز ہو گئے۔ تو بیسیکلی ان کی نان پروفیشنل ٹیم نے ان کو ڈبویا ہے، ہم نے تو جو محنت کی ہے، اور اب ان کے کونسل جو ہیں میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ مجھے تو پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ یہ انہوں نے گرفتار ہونا ہے، میں نے تو بس ان کے 6 مہینے سیو کیے۔ تو وکیل کا یہ کام تو نہیں ہوتا
تو میں نے پہلے ہی آپ کو بھی یاد ہوگا کہہ دیا تھا کہ یہ ایسی ٹیم ہے، یہ گرفتار ہونے کے بعد پتہ کیا کہیں گے، ٹیمپریری جیل ہوئی ہے 15-20 سال کے لیے، 15-20 سال کاٹ کے واپس آ جائے گا، تو پرماننٹ جیل نہیں ہوئی۔ اور وہی بات ہوئی ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی جو ہے وہ تو والدین کو نہیں نہ ملی، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ اسی بات نہیں یہ ہو گیا، یہ تو نہیں ہوا۔ تو بیسیکلی اس میں ظہیر کو، جو ظہیر کا بیڑا گرک کرنے والے ہیں نا، وہ جو یوٹیوبر اور ان کی لیگل ٹیم ہے، تو یہ آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا کہ جو اب میں نے تو 6 مہینے کے بچائے ہیں، 6 مہینے کو جیل نہیں جانے دیا۔ بچی جو ہے اب سمپل پروسیجر ہے، اب تو کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ایک کلیئر کٹ فیصلہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا نیچرل گارڈین بچی کے والدین ہیں، ٹھیک ہے۔ ظہیر ملزم جیل چلا گیا، اس کی ملاقات کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی، 164 ریجیکٹ ہو گئی، اور والدین کی اپلیکیشن سمپل، اب ہم نے گارڈین کورٹ میں یا اسی ٹرائل کورٹ میں ایک اپلیکیشن دیں گے کسٹڈی کی، تو سمپلی جو ہے وہ عدالت اس بچی کی اسٹیٹمنٹ لکھ کے اس کو فارغ کر دے گی، بھیج دے گی والدین کے ساتھ۔ اور ایسے بچوں کا ایک ہی پروسیجر ہوتا ہے، یا تو والدین کے پاس جاتے ہیں یا اسٹیٹ گارڈین اپوائنٹ کر کے سیف کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے۔ تو سیف کسٹڈی میں تو وہ آلریڈی ہے، اور ودن 1 اور 2 ویک یہ والدین کے پاس جائے گی بچی۔ اس میں سمپلی یہی کہوں گا کہ دیر از وائڈر ڈفرینس بٹوین جیل لائف اینڈ نارمل لائف۔ جیل کی زندگی میں اور نارمل زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو پہلے کرنی پڑتی ہیں۔ ایک سٹیج تھی جب ہم نے ان کو کہا معافی مانگ لو، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، لیکن یہ نا تجربہ کار ٹیم کی وجہ سے ہوا کہ مہدی کاظمی صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی گئی، ان کو ڈیفیم کیا گیا۔ اور اب آپ کو میں فیوچر پریڈکشن ہے کہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ بڑی جلدی سے اپلیکیشن لگائیں گے۔ ان کی نا تجربہ کاری کی آپ یہ اندازہ لگائیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اپنا سر جب ان کو سمجھ ان کا اوپینین جو ہے کہ دیوار میں مار لیں۔ کل ادھر ایک صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہائی کورٹ سے 15 دن میں بیل مل جائے گی۔ اب آپ اس کی عقل پہ ماتم ہی کریں گے نا کہ پوسٹ ہیس بیل ٹرائل کورٹ میں فائل ہونی ہے۔ جب اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ اس کا پراپر فورم ہائی کورٹ ہے یا ٹرائل کورٹ ہے، تو اس بندے کو آپ نے کیس دیا ہوا ہے، تو جس کا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ ہونے والا ہے۔ پنجاب بار کونسل میں وہ متنازع ہے، اسد جعفری صاحب نے ان سے اگینسٹ اپلیکیشن دی ہوئی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں بیسیکلی جو ان کے فیسیلیٹیٹر تھے انہوں نے، اور مختصر بات یہ ہے کہ لانڈی جیل والے تو لانڈی جیل پہنچ گئے، باقیوں کے نان بیلیبل وارنٹس نکل گئے۔ اب جو جہاں پہ فیسیلیٹیٹر تھے ان کا قانون اپنا راستہ لے گا، اور ان کے لیے کیمپ جیل کا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے۔ ان کو ہم زیادہ لمبا چکر نہیں ڈالیں گے، ان کے لیے سہولت کے لیے یہاں پہ کیمپ جیل کا انتظام کیا، اور انشاءاللہ کیمپ جیل ہونا جو نا۔ اسی ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے ایک بات اور کی، کسی نے ان سے پوچھا کہ بچی کہاں پہ ہے؟ آپ نے کہا تھا میں بچی اور بچے کو اکٹھا کر دوں گا اور عید کی شاپنگ بھی کر لی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بچی کہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی کراچی میں۔ تو کہتا بچہ کہاں پہ؟ کہتے کراچی میں۔ تو کہتا میں نے دونوں کو اکٹھا تو کر دیے۔ تو بیسیکلی اس میں ظہیر کو، جو ظہیر کا بیڑا گرک کرنے والے ہیں نا، وہ جو یوٹیوبر اور ان کی لیگل ٹیم ہے۔ دوسرے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب لاہور میں ایک نیوٹر میڈیکل کروانا ہے، اور ٹھیک ہے، اور ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کیس جو ہے ان سے کوسوں دور چلا گیا۔ انہوں نے کہا، کس نے کہا دارالعلومان بھیجو بچی کو، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ لکھوایا کہ اس کے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے، جس نے اس کیس کا رخ بدل دیا، اور اب ان کے ملزمان کو سزائے موت ہونے والی ہے، صرف ایک پوائنٹ کی وجہ سے یہ سارے ایکسپوز ہو گئے۔ تو بیسیکلی ان کی نان پروفیشنل ٹیم نے ان کو ڈبویا ہے۔ دیکھیں پبلک ڈاکومنٹس موجود تھے، بچی کی کم عمری اور یہ تمام چیزیں واضح تھی کہ بچی مائنر ہے اور وہ ابڈکٹڈ چائلڈ ہے، اور اس جو نکاح ہے وہ انویلڈ ڈکلیئر ہونے والا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال میں یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ ان کے اوپر فوجداری دفعات اور چائلڈ ریسٹرینٹ کا اسپیشل جو قوانین ہے اور ہیومن ٹریفکنگ کے جو قوانین ہیں وہ ان کے اوپر لگنے ہی لگنے ہیں۔